کیا آپ کا بچہ کسی ایسے خوف میں جی رہا ہے جس کا آپ کو علم ہی نہیں؟ اگر آپ کے بچے کی آنکھوں میں خوف ہے اور وہ گھبرایا ہوا رہتا ہے تو اسے نظر انداز نہ کریں، کیونکہ یہ خوف کسی بڑے مسئلے کی علامت ہو سکتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بولنگ صرف مذاق نہیں، یہ ایک ایسا زخم ہے جو برسوں تک شخصیت پر منفی اثرات ڈالتا رہتا ہے؟ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں ہوں ڈاکٹر نعیم طارق، اپنے یوٹیوب چینل آپ نے پوچھا کے ساتھ آج سے ہم نہایت اہم اور حساس موضوعات پر بات کرنے جا رہے ہیں جو نوعمر لڑکوں لڑکیوں کے جذباتی نشو و نما کے لیے نہایت اہم ہے، اور وہ ہے بولنگ۔ بولنگ سے مراد برے اور بڑے لڑکوں اور بدماش لڑکوں، بچوں کا اپنے سے چھوٹے، کمزور اور شریف بچوں اور بیوے بچوں کو جسمانی یا ذہنی طور پر پریشان اور ہراساں کرنا اور نقصان پہنچانا۔ ٹیکنیکل الفاظ میں بولنگ اس منفی اور تکلیف دہ رویے کو کہتے ہیں جس میں کوئی بچہ یا نوجوان بار بار کسی دوسرے کمزور یا کم طاقتور بچے کو جان بوجھ کر تنگ کرے، اس کا مذاق اڑائے، اسے ڈرائے دھمکائے یا جسمانی اور ذہنی نقصان پہنچائے۔ بولنگ کوئی بھی کر سکتا ہے، یہ ایک ظالم باپ بھی کر سکتا ہے، ایک ستیلی ماں بھی کر سکتی ہے۔ سخت طبیعت استاد یا پھر بڑے اور برے بچے چھوٹے بچوں کے ساتھ اکثر کرتے ہیں، لیکن آج ہمارا فوکس اسکول میں بولنگ ہے، جو 3-4 قسم کی ہو سکتی ہے۔ ایک تو ہے جسمانی بولنگ، دھکا دینا، مارنا، اور زبانی بولنگ، گالیاں دینا یا مذاق اڑانا۔ اس کے علاوہ سماجی بولنگ بھی ہو سکتی ہے، جیسے سوشل بائیکاٹ کرنا، کسی کو گروپ سے نکال دینا اور اس سے دوستی نہ کرنا اور کسی اور کو دوستی نہ کرنے دینا، افواہیں پھیلانا یا کریکٹر اسیسینیشن کرنا۔ سائبر بولنگ بھی ہے، جیسے سوشل میڈیا اور یا موبائل کے ذریعے ہراساں کرنا اور نقصان پہنچانا۔ بولنگ ایک نہایت ہی ناپسندیدہ حرکت ہے اور اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ جب بچے مسلسل بولنگ کا شکار ہوتے ہیں تو اسے ایک خوف پیدا ہوتا ہے، ایک ذہنی تناؤ یا تضحیک کا ماحول بنتا ہے، تو اس میں بچے میں انگزائٹی اور ایک عدم تحفظ کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ اس سے ان کے لیے سماجی اور نفسیاتی خطرے بہت بڑھ جاتے ہیں، معاشرے میں ان کی مکمل اور بھرپور شرکت مشکل ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات وہ خود کو نقصان پہنچانے یا خودکشی کرنے تک کا بھی سوچنے لگ جاتے ہیں۔ ان میں اعتماد کی کمی ہوتی ہے، وہ انگزائٹی، اضطراب اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ خاموش بھی رہنے لگ جاتے ہیں، وہ چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی وہ بات بات پر چڑ جاتے ہیں، یا وہ جارحانہ بھی ہو سکتے ہیں، اور ان کی تعلیمی کارکردگی بھی متاثر ہوتی ہے۔ سوشل انگزائٹی کا شکار رہنے کی وجہ سے وہ سوشل ریلیشن میں بھی پیچھے رہ سکتے ہیں، زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے کام یا جاب وغیرہ میں کوئی خاطر خواہ کارکردگی نہیں دکھاتے، اور اس طرح وہ خوش باش پرسکون زندگی بسر کرنے میں ناکام رہتی۔ اسکول میں بولنگ جو ہوتی ہے اس کی خاص اہمیت ہے، اور اگر اسکول میں بولنگ ہو تو بچہ اسکول جانے سے گریز کرتا ہے، دوسرے کلاس فیلو کے ساتھ گھل ملتا نہیں ہے، ان سے بات چیت کرنے کے لیے بھی وہ اجتناب کرتا ہے اور ان سے ڈرتا ہے، اور دوستوں کی طرف سے کھیل میں یا دوستی میں ہی مسترد ہو جانے کا اسے خوف رہتا ہے۔ ساتھی طلبہ کی طرف سے ہراساں ہوتا ہے، بڑے لڑکوں کی طرف سے مار کٹائی، گالم گلوچ اور گندی حرکات ہونے کا اسے خوف رہتا ہے، اور وہ پینک ڈس آرڈر کا بھی شکار ہو سکتا ہے، جو کہ ایک بہت ہی سیریس نفسیاتی ڈس آرڈر ہے۔ اور یہ افسوس کی بات یہ ہے کہ بولنگ کے اثرات کافی عرصے تک رہتے ہیں۔ بعض اگر زیادہ بولنگ ہو اور ڈپینڈنگ اپون what ٹائپ آف بولنگ از دس، تو وہ اس کے اثرات کافی عرصے تک انسان کے ساتھ رہتے ہیں،
اور انہی وجوہات کی وجہ سے، انہی نقصانات کی وجہ سے بلنگ کو روکنا اور اس کی وجہ سے ہونے والے ذہنی اور جسمانی نقصان کا مداوع کرنا بہت ضروری ہے۔ اور یہ کام ہو سکتا ہے اگر بر وقت توجہ، محبت، نگرانی کی جائے والدین کی اور اساتذہ کی، اور اس مسئلے کو روکا جا سکتا ہے یا کم از کم کیا جا سکتا ہے۔ یہ ویلاگ بلنگ کے بارے میں ہے، اس لیے اساتذہ اور والدین اور طالب علموں کے لیے نہایت مفید ہے۔ اسے آخر تک ضرور دیکھیں۔ سوال یہ ہے کہ بچوں کو اس خطرناک رویے سے کیسے روکا جا سکتا ہے اور اس سے پیدا ہونے والے منفی اثرات کو کیسے کم سے کم کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ والدین کو کیا کرنا چاہیے۔ والدین کو ممکنہ وجوہات کا پتہ چلانا چاہیے۔ جو ہی انہیں پتہ چلے کہ ان کا بچہ خاموش ہے، چڑچڑا ہے، جارحانہ رویہ اختیار کیا ہوا ہے، گھبرایا رہتا ہے، اسکول جانے سے گریزاں ہے، اور اسکول سے شکایات آتی ہیں مختلف قسم کی، اور پڑھائی لکھائی میں کمزور ہوتا جا رہا ہے، بدتمیز ہوتا جا رہا ہے، گستاخ ہوتا جا رہا ہے، تو یہ ساری باتیں اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں کہ اسے اسکول میں بلنگ کا سامنا ہے۔ تو آپ بچے سے بات کریں، نرمی اور تحمل سے اس کی بات سنیں، اس کے جذبات کو سمجھیں، اسے محفوظ اور قابل اعتبار محسوس کرائیں۔ اسے کہیں کہ اگر تم مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے، اسکول میں کیا مسئلہ ہے، تو ہم آپ سے ناراض نہیں ہوں گے بلکہ آپ کی مدد کریں گے۔ اور ٹیچر سے بھی آپ سے پوچھے بغیر جا کے خواہ جھگڑا نہیں کریں۔ اس کی بچے کی آن لائن سرگرمیوں پر نظر رکھیں اور اس کے موبائل اور سوشل میڈیا کے استعمال پر تھوڑی بہت پابندی لگا دیں، اور نوعمر بچوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اور والدین کے لیے سب سے بڑی اور ضروری بات یہ ہے کہ جہاں تک ہو بچے کا ساتھ دیں، بچے کے ساتھ رہیں اور زیادہ سے زیادہ وقت اس کے ساتھ گزاریں۔ ہو سکے تو اس کے دوستوں سے ملیں، اس کے کلاس فیلو سے ملیں، تاکہ بچے کی اسکول نہ جانے کی یا وہاں جا کر وہاں سے بھاگ جانے کی کا آپ کو پتہ چل جائے، اور پتہ چل جائے کہ وہ اسکول جانے سے کیوں گریزاں ہے۔ اسکول کے بارے میں پتہ چلائے کہ وہاں کسی ذہنی دباؤ یا گھبراہٹ یا کوئی خاص سبجیکٹ میں اسے سیکھنے میں دشواری یا کسی خاص استاد کی بلاجواز حد سے بڑی ہوئی سختی یا مار پیٹ تو نہیں ہے، دوسرے بچوں کی دھونس اور لڑائی جھگڑا تو نہیں ہے، یا کسی شدید ذہنی دباؤ میں تو نہیں ہے۔ اسکول کے ٹیچرز اور عملے سے رابطہ کریں، اگرچہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اسکول میں جا کے انتظامیہ سے لڑیں، لیکن یہ ہے کہ ان سے آپ کمیونیکیشن ضرور کریں، اور اگر کسی خاص مضمون یا کسی خاص ٹیچر کا مسئلہ نکلے تو آپ کو چاہیے کہ فوراً اس کی طرف فوکس کریں اور اس کا حل نکالیں۔ اگر مسئلہ سنگین ہو تو انتظامیہ سے باضابطہ طور پہ بات کر سکتے ہیں۔ اسکول کے ماہر نفسیات یا کونسلر سے بات کریں اگر ایسا کوئی شخص ہو تو۔ عموماً ہمارے ہاں کونسلر یا سائیکالوجسٹ اسکولوں میں نہیں ہوتے، لیکن اگر کوئی ہمدرد ٹیچر ہی مل جائے، کوئی ایسا شخص ہو جو توجہ سے آپ کی بات سنے اور اس سے آپ بچے کا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں، لیکن خبردار آپ وہ اس پہ الزام نہ لگائیے، اسکول سے یا اساتذہ سے کوئی جھگڑا مول نہ لیجئے، ان سے مخاصمت مول نہ لیجئے، بلکہ اپنے بچے کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے ان کی مدد حاصل کریں۔ اساتذہ کو کیا کرنا چاہیے؟ اساتذہ کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ بلنگ کے بارے میں واضح پالیسی بنائیں اور اس کو ماحول کو خوشگوار بنائیں، اور ان کے طلباء کے باہمی تعلقات پہ نظر رکھیں، اور برے لڑکوں، بدماش لڑکوں کے بلنگ کے بیہیویئر کو زیرو ٹالرنس دیں، وہ برداشت نہ کریں۔ کلاس روم میں نگرانی، بریک ٹائم میں نگرانی، کھیل کے میدان میں نگرانی کو خصوصی توجہ دیں۔ اگر آپ کو بلنگ کا کوئی انسیڈنٹ ہوتا نظر آئے تو اس کو نظر انداز نہ کریں، فوری اور منصفانہ کارروائی کریں۔ لانگ ٹرم ایک سلوشن ہے کہ بچوں میں کریں، ان کو تعلیم دیں اور ان کو ہمدردی، برداشت، ایک دوسرے کا احترام کے موضوع پر گفتگو کریں، اگرچہ اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ ڈسپلن قائم کریں،
बुलिंग के बारे में ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार करें। लेकिन बहरहाल लेक्चर्स और नसीहतें और वाज़ की अपनी अहमियत है, करते रहें, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा होगा कि जब आप प्रैक्टिकल स्टेप्स लें और वालिदैन से ताउन करें और उनको स्कूल में आकर अपने बच्चे के मसाइल को आपसे डिस्कस करने के लिए वेलकम करें और उन्हें इनकरेज करें। तो उम्मीद है कि ये गुज़ारिशात बुलिंग के बारे में थी वो आपको अच्छी लगी होंगी और आपको बुलिंग के ख़तरात से और अपने बच्चे को उससे बचाने और उससे पैदा होने वाले नुकसान का मुदावा करने के बारे में मदद मिलेगी। हमारी दुआ और ख्वाहिश है कि आपके बच्चों और फैमिली के तमाम मसाइल हल हों और हमारे माशरे का हर फ़र्द एक बेहतरीन और कामयाब ज़िंदगी गुजारे। आपने पूछा कि अगले वीलॉग तक अल्लाह हाफ़िज़।